آج ویو 360 میں ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر ہماری خصوصی رپورٹس اور پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے اہداف اور پالیسی پر ایک نظر۔ دونوں سے اگر آپ ان کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو آگے جا کے آپ کو لیور کینسر ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو اور السلام علیکم۔ آج دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ سالوں میں اس مرض میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کا مرض ہے۔ جگر جسم کا ایک ایسا عضو ہے جو غذائیت اور خون کو فلٹر کرتا ہے اور انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر جگر میں یہ وائرس ہو جائے تو اس سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس کی دو قسمیں بی اور سی جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی وائرس خون سے پھیلنے والا وائرس ہے اور زیادہ تر انفیکشنز کی وجہ انجیکشن کے غیر محفوظ استعمال، غیر اسکرین شدہ خون کی منتقلی، غیر اسٹرلائزڈ طبی آلات یا غیر محفوظ مباشرت سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج سستا اور آسان بھی ہے اور یہ کسی بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے علاج کے لیے دوا اور بی سے تدارک کے لیے ویکسین موجود ہے، لیکن سی وائرس کے لیے ابھی تک مؤثر ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی۔ 2016 کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں وائرل ہیپاٹائٹس کو ختم کرنے کے لیے سن 2030 کا ہدف طے کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بیشتر رکن ملکوں نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بی وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کا سال 2020 کا ہدف حاصل کر لیا ہے، جبکہ سی وائرس کے علاج تک رسائی حاصل کرنے والے افراد کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 35 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس وائرس کے انفیکشن میں مبتلا ہیں۔ یہ وائرس سالانہ 10 لاکھ اموات کا ذمہ دار ہے اور یہ تعداد ایڈز سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک میں ہیپاٹائٹس بی سے متاثرہ افراد کی تعداد 45.5 لاکھ، جبکہ ہیپاٹائٹس سی سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 87.5 لاکھ ہے۔ وائرل ہیپاٹائٹس کا مرض کیا ہے اور کتنا خطرناک ہے؟ دنیا بھر اور خصوصاً پاکستان میں اس وقت اس مرض کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں کہ عالمی ادارہ صحت دنیا کو اس بارے میں کیوں خبردار کر رہا ہے۔ وائرل ہیپاٹائٹس انسان کے جگر کو متاثر کرنے والی بیماری کا نام ہے۔ یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے والے وائرسز کی کئی اقسام سے ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سے صحت کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ جان لیوا بھی ہوتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس وائرس کی 5 بڑی اقسام A, B, C, D اور E ہیں۔ اگرچہ یہ سبھی جگر کو متاثر کرتی ہیں، پھیلنے کے طریقوں، بیماری کی شدت، جغرافیائی تقسیم اور روک تھام کے طریقوں کے لحاظ سے ان میں اہم فرق موجود ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی سب سے زیادہ خطرناک اقسام سمجھی جاتی ہیں، جو کہ لاکھوں انسانوں میں دائمی بیماری کا باعث ہیں۔ یہ دونوں اقسام دنیا میں جگر کے سرطان اور ہیپاٹائٹس سے ہونے والی اموات کی سب سے عام وجہ ہے۔ دونوں سے اگر آپ ان کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو آگے جا کے آپ کو لیور کینسر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر زاہد بٹ برٹش جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی وائرل ہیپاٹائٹس کے خاتمے میں لاحق چیلنجز کے بارے میں کی گئی ایک سٹڈی کے ماہرین میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیسز زیادہ ہیں۔ This is the second highest burden of hepatitis in the world. ڈاکٹر زاہد کہتے ہیں پاکستان میں کوئی حالیہ سروے نہیں کیا گیا، لیکن اگر موجودہ سال میں کوئی سروے کیا جائے تو اس مرض کے کیسز بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ قابل علاج مرض ہونے کے باوجود لاکھوں پاکستانیوں کو ہر سال اس مرض کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ملک کے پسماندہ علاقوں میں علاج کی سہولتوں کی کمی اور آگہی کا نہ ہونا ہے۔ دیہی علاقوں میں بہتر علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے سبب اکثر لوگوں کو علاج کی غرض سے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ انہی میں سے ایک شہر کراچی بھی ہے، جہاں اندرون سندھ اور بلوچستان سے لوگ طویل مسافت طے کر کے ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے پہنچتے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں سدرا ڈار کی اس رپورٹ میں۔
بلوچستان کے علاقے مسلم باغ سے آنے والے عجب گل کا یہ خاندان 16 گھنٹے کی مسافت طے کر کے کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال پہنچا ہے، جہاں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی OPD جاری ہے۔ عجب گل کی چچی کو جگر کا عارضہ ہے، جس کا بہتر علاج بلوچستان میں ممکن نہیں۔ وہاں ہمارے بلوچستان میں کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، تو ہمیں ان کے ٹیسٹوں پہ اور ہمیں ان کی ساری رپورٹوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے وہاں ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو وہی ٹیسٹ ہمیں دوبارہ ریپیٹ کروانا پڑتا ہے۔ وہاں جو کھانا ان کا ہضم نہیں ہو رہا تھا اور ہمیشہ بیمار رہتے تھے، مطلب تکلیف، معدے میں تکلیف وغیرہ ہوتے تھے، تو ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہاں آ کر انہوں نے CT اسکین کروایا، پھر انہوں نے کہا اس کی لیور میں جو ہے دانہ ہے اور نیچے ایک تیلی لگا ہوا ہے، اس کا پانی نکلوا کے ہم اس کو کراچی بھجوائیں گے، آغا خان وغیرہ سے ٹیسٹ کروا کے اس کا جو رپورٹ آئے گا پھر اس کے بعد ہم پروسیجر آگے پہ کریں گے۔ تو جب ہم ان کے رپورٹ وغیرہ یہ اس کے مطلب تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم کراچی جا کر اس کا علاج کروائیں۔ کندکوٹ سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ ہوت محمد جگر کے سرطان میں مبتلا ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ اسپتال پہنچے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ میں آیا ہوں، ڈاکٹر نے بھیجا ہے، ڈاکٹر نے گردوں کا علاج کیا ہے اور گردوں کا علاج کیا ہے، یہ لڑکی اس نے لگائی ہے، پھر رپورٹ نکالی ہے، اس نے بولا دانے ہیں اس میں جگر میں دانے ہیں، وہ جگر والے کو دکھاؤ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہیپاٹائٹس کا علاج اب آسان تو ہو چکا ہے، لیکن اب بھی مریض اس مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ اسپتال پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں عام ہیپاٹائٹس B، C اور ڈیلٹا ویریئنٹ، آلودہ سوئیوں، استعمال شدہ سرنجز، سرجیکل آلات جو اسٹرلائز نہ کیے گئے ہوں یا ہیپاٹائٹس کے مریض کے انتقال خون سے پھیلتا ہے۔ ڈاکٹر زاہد اعظم کے مطابق 80 سے 90% لوگوں کو اس بیماری کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب انہیں تفصیلی معائنہ اور ٹیسٹ کروانے پڑیں یا مرض شدت اختیار کر جائے۔ پیٹ میں پانی آ گیا، غنودگی بے ہوشی کے ساتھ پیشنٹ آ گیا، پیشنٹ کیٹاسٹروفی ہوتی ہے کہ خون کی الٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے یا کالے پخانے کے ساتھ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری پیچیدگیاں ہیں، لیور سیروسس یا جب جگر سکڑ چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ وی ہیڈ اے ویری ہائی ریٹ پریویسلی، لیکن ابھی جب سے یہ نئے مالیکیولز آئے ہیپاٹائٹس C کے اسپیشلی اور ہیپاٹائٹس B ٹیبلٹ کی صورت میں علاج ہوتا ہے، اور اس طرح ہیپاٹائٹس C کا بھی اب ٹیبلٹ کی صورت میں 3 مہینے کا علاج ہے، سو علاج آسان ہو گیا ہے، کی وجہ سے اب ناؤ وی آر سینگ کہ جی یہ جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے، لیکن اسٹل ہم یہ کہتے ہیں فائنڈ مسنگ ملین کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کمپلیکیشن کے ساتھ لیور سیروسس یا لیور فیلئر کے ساتھ آتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس میں جگر کے سکڑ جانے کا ایک علاج جگر کی پیوند کاری بھی ہے۔ جگر کے ٹرانسپلانٹ کی منتظر گلناز اس وقت ادویات کی مدد سے زندگی گزار رہی ہیں۔ میرے جگر کا مسئلہ ہے، پہلے ہیپاٹائٹس C تھا، وہ تھا، اس کے بعد میرے جگر کا مسئلہ ہے۔ میں 12 سال ہو رہے ہیں میرے ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کر رہے ہیں، اور جگر ٹرانسفر کرنا ہے، اور میرا جگر کسی کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا، اب میں ایسے ہی چلا رہی ہوں۔ ڈالر میرا مل رہا ہے میرے بیٹے کا، اس کو کڈنی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو میں تکلیف نہیں دے رہی، میں ایسے ہی چلا رہی ہوں، کیا کروں۔ معالجین کے مطابق صرف ہیپاٹائٹس جگر کو متاثر کرنے کی اہم وجہ نہیں، دیگر بیماریاں بھی جگر کے عارضے کو جنم دے سکتی ہیں۔ جگر کے خلیوں میں اگر کولیسٹرول چکنائی جمع ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھولتے پھولتے اس نہج تک آ جاتا ہے جب اس کے خلیے پھٹ جاتے ہیں اور جگر میں موجود انزائمز خون میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ وائرل ہیپاٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیش، نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس، یعنی وہ لوگ جو لوگ الکوہول نہیں لے رہے، کیونکہ سب سے زیادہ کامنس دنیا میں وجہ الکوہول کی ہے۔ اچھی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم الکوہول ہمارے یہاں کم ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں ہے۔ تو نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کی جو رسک فیکٹر اس میں بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول، موٹاپا یا اوبیسٹی، اور سیڈنٹری لائف اسٹائل کے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کر رہے، بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، لیٹے بیٹھے ہوئے، تو اس میں تو یہ سارے رسک فیکٹر 5 رسک فیکٹر ہیں نیش کے، اور اس کے ساتھ یہ لیور سیروسس یا لیور فیلئر ہوتا ہے۔ اس اسپتال میں ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے یومیہ 100 سے 150 مریض پہنچتے ہیں۔ معالجین پر امید ہیں کہ 2030 تک پاکستان اس بیماری کے خاتمے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تاہم اگر متوازن غذا اور لائف سٹائل پر توجہ نہ دی گئی تو جگر کے عارضے میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
सिद्रा डार की रिपोर्ट आपने देखी। इस बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची के डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड जीआई डिजीजेस के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन खालिद। डॉक्टर अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। ये फरमाइए कि पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस के वायरस के फैलाव की सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है? जैसे कि हमने अभी सुना, रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन अच्छी खासी तशवीशनाक है। हमारी सोसाइटीज़, मुख्तलिफ लिवर डिजीज़ की सोसाइटीज़ मेहनत कर रही हैं, आवाम तक अवेयरनेस दे रही हैं कि इनकी प्रिवेंटिव रोकथाम की जाए, लेकिन समहाउ मेजर शहरों तक तो उनकी आवाज़ पे कोई ना कोई अवेयरनेस किसी तरह से आ रही है। लेकिन जो स्लम्स हैं, ख़ासतौर पे देही आबादियां हैं, जो हमारे पास मेन बर्डन आ रहा है वो कच्ची आबादियों से और जो देही इलाके हैं इंटीरियर सिंध के, इंटीरियर बलूचिस्तान के, वहाँ से बहुत आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उस पर कोई या तो हमारी आवाज़ और अवेयरनेस वहाँ तक सही तरीके से पहुँच नहीं पा रही, वो परसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट किसी तरह से नहीं किया जा रहा। तो एक थोड़ा सा गैप है जिसको कि हमें पुर करना है, और ये सिचुएशन बहुत तशवीशनाक है। जैसे कि मुख्तलिफ UN की रिपोर्ट है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार इस वक्त हेपेटाइटिस के हवाले से टॉप के कंट्रीज़ में हो रहा है। जी, आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें एक बड़ा मसला ये नज़र आता है डॉक्टर अब्दुल्ला कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के वायरस की बर वक्त तशख़ीस नहीं हो रही। क्या किया जाना चाहिए कि इस वायरस की अर्ली स्क्रीनिंग हो सके ताकि इससे होने वाली अमवात में भी कमी लाई जा सके? देखिए जी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की तशख़ीस के लिए कोई बहुत महंगे टेस्टों की ज़रूरत नहीं है, और ये टेस्ट वाइडली एंड रेडिली अवेलेबल है और बहुत आसान है। यानी आप बहुत सस्ते में हर आदमी ही ये टेस्ट करवा सकता है। मुख्तलिफ अच्छी ऑथेंटिक लेबॉर्ट्रीज पूरे मुल्क में मौजूद है, लेकिन समहाउ अवेयरनेस इस हद तक है नहीं, या हमारी मेहनत के बावजूद और हमारी आवाम तक मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ज़रिए से, प्रेस के ज़रिए से पहुँचाई जाने वाली अवेयरनेस के बावजूद लोग इस पर ठीक तरीके से कान धर नहीं रहे और वाइडली टेस्ट करवा नहीं रहे। होना तो ये चाहिए कि ये हर आदमी अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट एसिम्प्टोमेटिक लेवल पे करवा ले, ताकि बर वक्त तशखीस और फिर बर वक्त ट्रीटमेंट लाई जा सके। लेकिन वो बावजूद ही कि सस्ता है, रेडिली एंड वाइडली अवेलेबल है, वो मिसिंग है। आइदर ड्यू टू यानी परसीव नहीं कर पा रहे, या हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, खासतौर पर देही इलाका जाता। क्या सिम्टम्स हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जिनको देखकर किसी भी एक आम इंसान को चाहिए कि वो ये स्क्रीनिंग या टेस्ट, जैसे आपने कहा, बआसानी दस्तयाब हैं, वो करवा ले? क्योंकि जैसे आपने सिद्रा डार की रिपोर्ट में भी देखा कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोग उस वक्त आते हैं जब मर्ज़ की शिद्दत बिगड़ चुकी होती है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। अलमिया असल में ये है यहाँ पर कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बगैर किसी अलामात के होता है। ये खामोश कातिल है। 10 से 15 साल ये ब्लड में घूमता रहता है और लिवर को स्लो नुकसान पहुंचाता रहता है बगैर किसी अलामात के। इसकी अलामात ज़ाहिर उस वक्त होती है जबकि लिवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है और लिवर सिरोसिस हो जाता है। यानी वो उन अलामात में से खून की उल्टी का आना, पेट में पानी का भर आना, दिमाग में गुरूदगी का पैदा होना और जिगर का कैंसर, ये अलामात आम तौर पर उस वक्त जाहिर होती हैं जबकि 10 से 15 साल हेपेटाइटिस बी और सी रहे, ब्लड में घूमे और लिवर को बिल्कुल सुकेड़ दे। अब जबकि आपने टेस्ट करा भी लिया, तब हासिल उसूल बहुत कम रह जाता है, अब तो पानी सर से गुजर जाता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि पॉपुलेशन लेवल पे हर आदमी का, खासतौर पर हमारे एंडेमिक यानी कि जहाँ पर एक बहुत कॉमन है, हर एक का इलाज कर, हर एक का टेस्ट कराया जाए। खुसूसन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी जो है, अगर ये बड़ी एज में यानी एडल्ट आदमी कॉन्टैक्ट करे तो अक्सर हेपेटाइटिस बी खुद ही बगैर दवा के 95% केसेस में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी से कोई बच्चा एक्वायर करे तो 95% चांस है कि इसका लिवर डैमेज हो जाएगा और ख़तरनाक हद तक डैमेज हो जाएगा 20 साल की उम्र में। कम से कम प्रेग्नेंट लेडीज तो टेस्ट करवा लें। जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और उसके फ़ौरन बाद नौज़ायदा बच्चों को वैक्सीनेशन जो दी जाती है उसमें पाकिस्तान का रेट अच्छा है और मज़ीद इम्प्रूव भी होना चाहिए। ये फरमाइए कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जाली अद्वियात भी मिलती हैं। हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए दस्तयाब अद्वियात का सक्सेस रेट दुनिया भर में 95% है। क्या ये अद्वियात पाकिस्तान में बआसानी दस्तयाब भी हैं और पाकिस्तान में इसका क्या सक्सेस रेट है?
جی یہ بات البتہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ ادویات آئی ہیں یہ بات ہماری گورنمنٹ لیول پہ یا ہماری ہیلتھ لیول پہ بہت اچھی رہی کہ لوکل کمپنیز نے ان میڈیکیشنز کو بنایا اور بہت اچھے طریقے سے بنایا. ہم بھی انفیکٹ مور دین 90% رسپانس دیکھ رہے ہیں ہیپاٹائٹس سی کا ان ادویات سے جو کہ لوکلی مینوفیکچرڈ ہو رہی ہیں. تو یہ تو اور سستی ہیں, بہت سستی ہیں. اگر ہم پہلے سے کمپیئر کریں تو تقریباً 9 سے 10 ہزار روپے پر منتھ میں 3 سے 6 مہینے میں مور دین 90% کیور ریٹ آ جاتا ہے. رائٹ. آخر میں فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں, آپ نے پہلے گو کہ اس کے بارے میں بات کی ہے, لیکن ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے کیا بنیادی اقدامات کیے جانے چاہیے؟ دیکھیں جی, اس وقت تو یہ ہے کہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی جن طریقوں سے پھیلتا ہے ان طریقوں کا شعور خود ایک جگہ پر جا کر دینا. کوئی ٹیمز گورنمنٹ کی ایسی بنے, ظاہر ہے گورنمنٹ مختلف طریقوں سے, جیسے پولیو کی ٹیمز بھیجتی ہے, اس طرح مختلف ٹیمز بھیجتی ہے. ایسے گورنمنٹ لیول پر, سوسائٹیز لیول پر ٹیم جس کی پینیٹریشن دیہات تک میں ہو, جہاں ہبز ہیں ان ہیپاٹائٹس بی اور سی کے. دوسری بات جو ایک بہت امپورٹنٹ میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ اربن لیول پہ, یعنی کہ یہ ہاں اویئرنیس اچھی ہے, وہاں ایک دوسرا ہیپاٹائٹس جنم لے رہا ہے جس کو نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, اور یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن اختیار کر رہا ہے, جس کی بیسک وجہ موٹاپا اور ڈائبٹیز ہے. تو اب تو ہمارا ٹاسک اور بڑھ گیا. ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ موٹاپا اور ڈائبٹیز سے بچاؤ کی اور ان کی ٹریٹمنٹ کی اویئرنیس اگر ہم بر وقت نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے ہیپاٹائٹس بی اور سی جتنا نقصان پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس نقصان پہنچاتا ہوا دکھ رہا ہے. جی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہیلدی فوڈ چوائسز بلکہ ہیلدی لائف سٹائل کو بھی اپنانا پڑے گا, اور وہ بھی ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا. پاکستان میں ویسے ہی ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور کڈنیز کے مسائل ڈائٹس کی وجہ سے, جو لوگ خوراک کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. جناب تھینک یو ویری مچ. ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے پالیسی اور کوششوں پر بھی بات کرتے ہیں, اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عامر غفور خان, جو پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گیسٹرو انٹرولوجی اور ہیپاٹولوجی کے شعبے کے سربراہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے اینڈ ویلکم ٹو دا شو. کولیشن فار گلوبل ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن کے مطابق ہیپاٹائٹس کو ختم کرنے کی پالیسی جو پاکستان جس پر گامزن ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور اس کے لیے فنڈنگ بھی موجود نہیں. آپ کو کیا سقم نظر آتے ہیں اس پالیسی میں؟ شکریہ, اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. دیکھیں, جو گلوبل ہیلتھ ہے ان کی بات ٹھیک ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ویو ہیڈ اے میجر سیٹ بیک. یہ کووڈ کی وجہ سے سارا ہیلتھ سسٹم صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دھرم بھرم ہو گیا تھا. تو ساری جو سروسز تھی یا سارا جو فوکس تھا وہ کووڈ کی طرف چلا گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے, اور میرا خیال سے گلوبل ہیلتھ کی بھی کوشش ہے, اس میں پاکستان بھی سگنیٹری ہے, یو ایس اے بھی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے اور اس کی ایلیمینیشن کی طرف کام کیا جائے. اور ٹارگٹ 2030 رکھا گیا ہے. اٹ مائٹ ہیو ٹو بی ریوائزڈ, کیوں؟ بیکاز آف کووڈ کی وجہ سے. رائٹ. آپ کے خیال میں کیا والدین بچوں کو, خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو بی ویکسین لگوانے کے لیے ان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے پاکستان میں اس کو EPI کہتے ہیں, اس کے ساتھ لنک کیے ہوئے, تو رسپانس 20,000 پچھلے سال 70% تھا, جو 95 سے کم ہے, لیکن پھر بھی 70% ایک ملک میں جہاں شرح مطلب ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, برا نہیں ہے. اور آپ جیسے پروگرام کی وجہ سے لوگوں میں آگاہی جیسے بڑھے گی, اس کے مطابق لوگ اس کو اور زیادہ ٹیک اپ کریں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو 2020 کا بی ویکسینیشن کی 90% تک جو ٹارگٹ تھا اس کو حاصل نہ کرنے کی وجہ کیا کووڈ ہے اور دیگر ہیلتھ ایمرجنسیز ہیں؟ ویسے پاکستان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی, 77% بچوں کو پھر بھی پاکستان تینوں ویکسینز دینے میں کامیاب رہا, بٹ انفارچونیٹلی وی ور انیبل ٹو اچیو دا گول آف 2020. یہ فرمائیے گا کہ
آپ کو لگتا ہے کہ 2030 تک کیا ہم جو ٹارگٹس ہیں 2030 کے وہ اچیو کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پاکستان کب تک وہاں پہنچ سکے گا؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی پرفارمنس بری نہیں تھی کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، کیونکہ دیکھیں ہمارے کووڈ کے علاوہ فلڈ واز اے میجر ڈیزاسٹر وی ہیڈ ٹو فیس، اینڈ یو نو دس ڈسپلیسز لاٹ آف پیپل، اس میں لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہماری امید ہے کہ 2030 کا جو ٹارگٹ ہے اس پہ زور و شور سے کام جاری ہے، اور امید ہے کہ اس کو ہم اچیو کریں گے. شاید اس کو تھوڑا ریوائز کرنا پڑے بیکاز آف دیز میجر سیٹ بیکس. تو پاکستان میں سال 2008 کے بعد سے ملکی سطح پر اس مرض کے پھیلاؤ کی جانچ کے لیے بھی کوئی سروے نہیں ہوا ہے. ایک سروے آئی تھنک پنجاب میں 2017 میں ہوا تھا اور پھر سندھ میں 2019 میں ہوا. صوبوں کے درمیان اور وفاق کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن پر بھی بین الاقوامی ادارے مطمئن نہیں ہیں. آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے. 2008 کے اس میں میں بھی شامل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دیز سرویز یہ بڑے ایکسپینسو ایکسرسائز ہے. یو نو منی از پریشیس فار اس. تو زیادہ اس پہ اس لیے ہم بھی زور نہیں دے رہے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو پیسے ڈائریکٹ کریں علاج اور ایلیمینیشن کی طرف. جہاں تک صوبوں میں اتفاق تو ہے، تھوڑی اس پہ ٹیکنیکل یہ آئی تھی کہ جی 18 امینڈمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں صوبے خود مختار ہو گئے تھے ہیلتھ وائز، تو وہ سینٹرل کوارڈینیشن اس سے چلی گئی تھی. لیکن پھر بھی ہم کوارڈینیٹ کرتے ہیں اور امید ہے کہ یہ چیز ابھی پھر بڑھے گی جب سے یہ کووڈ اور یہ فلڈ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے یا سیٹل ہو گیا ہے. ڈاکٹر غفور، آپ کے خیال میں ہیپاٹائٹس کے مقابلے اور خاتمے کے لیے پالیسی اور علاج کے شعبوں میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی جو ہیپاٹائٹس پالیسی ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے؟ دیکھیں اس میں جو سب سے مین بات ہے نا وہ ہے اویئرنیس. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا آپ کے پروگراموں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم جو مسجدوں کے سطح پہ جا کے مولویوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں. دا ہول پرابلم جو سارا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. جیسے لوگ ایجوکیٹ ہوں گے، دیکھیں اس پہ ایک اسٹگما لگا ہوا ہے تو لوگ آگے نہیں آتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جس مریض کو ہیپاٹائٹس سی ہو جائے اس کے برتن آپ نہ استعمال کریں، اس سے ہاتھ نہ ملائیں، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، تو اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. تو یہ کیمپین، یہ آپ کے یہ میڈیا کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس، اس سے اس میں بڑا فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر غفور، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ڈاکٹر غفور جیسے بتا رہے تھے کہ ایک بڑی وجہ سٹگما ہے، لوگ گھبراتے ہیں، سامنے نہیں آتے، شیئر نہیں کرتے اپنی بیماری کو. جیسے کہ آپ نے آج کی اس گفتگو میں ہمارے ناظرین نے سنا کہ یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج ہے. اس کی ارلی اسکریننگ اور اس کے لیے جو موجودہ ادویات ہیں وہ استعمال کرنے سے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہیپاٹائٹس بی اس کے لیے ویکسینیشن بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، and I hope we talk in a different situation next time when we have better numbers to discuss. Thank you very much. Thank you. Pleasure. ہیپاٹائٹس کے عالمی دن پر آپ نے آج ہمارا خصوصی پروگرام دیکھا. پاکستان میں جو اس وقت چیلنجز ہیں ہیپاٹائٹس سے نمٹنے کے لیے، اس میں جہاں ایک علاج کا مسئلہ ہے، وہیں جیسے ہمارے ایکسپرٹس نے بتایا کہ لائف سٹائل بھی ایک چیلنج ہے. لائف سٹائل میں جو خوراک استعمال کی جاتی ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ایک ہیلدی لائف اڈاپٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ نہ صرف ہیپاٹائٹس بلکہ دوسری بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بہتر طریقہ ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.